السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ملیریا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں ملیریا کی روک تھام، اس پر قابو پانے کے لیے مسلسل سرمایہ کاری اور مستقل عزم کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ملیریا کے لاکھوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور سینکڑوں اموات بھی ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 2022 میں ملک میں 21 لاکھ ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا، نائجیریا، پاپوا نیو گنی اور یوگنڈا میں بھی اس مرض کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھا گیا۔ ملیریا کے عالمی دن کے حوالے سے عالمی ادارے صحت مسلسل سرمایہ کاری پر زور دیتا ہے تاکہ ملیریا پر قابو پانے کے نئے طریقے، تشخیص، اینٹی ملیریل ادویات اور دیگر اقدامات کو فروغ دیا جائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کے ساتھ بات چیت میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال اس کے ایجنڈے میں شامل ہوتی ہے اور وہ اس معاملے کو اٹھاتا رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے یہ بات میڈیا بریفنگ کے دوران اس وقت کہی جب ان سے انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ محکمہ خارجہ کی سالانہ انسانی حقوق کی رپورٹ میں پاکستان پر بھی ایک حصہ شامل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کی بات ہو، انسانی حقوق بدستور ایجنڈے میں شامل ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم پاکستان کے ساتھ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ میں پاکستان میں سیاسی اور سماجی سطح پر عام لوگوں، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی متعدد مثالیں دی گئی ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ بھارت کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ انتہائی متعصبانہ ہے اور ناقص فہم کو ظاہر کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی اس جائزہ رپورٹ میں گزشتہ سال بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں اہم خلاف ورزیوں اور ملک کے باقی حصوں میں اقلیتوں، صحافیوں اور اختلافی آوازوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پاکستان کے لیے افغانستان کے خصوصی نمائندے سفیر آصف درانی نے بدھ کے روز کہا کہ پاکستان کو افغانستان کی اندرونی صورتحال کی وجہ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس پاکستان ان دی ایمرجنگ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے خطاب کر رہے تھے۔ آصف درانی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 80,000 سے زیادہ پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج کے انخلا کے بعد امید تھی کہ افغانستان میں امن سے خطے میں امن آئے گا، تاہم ایسی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ افغانستان کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت میں پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جمعے کو 12 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے 89 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان حلقوں میں انتخابی مہم بدھ کی شام کو اختتام پذیر ہوئی تھی۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے 7 مراحل میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ انتخابات کا پہلا مرحلہ جو 19 اپریل کو شروع ہوا تھا، اس میں مجموعی طور پر 60% ووٹ پڑے۔ مشرقی بھارت میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ امدادی ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں واقع پال ہوٹل میں لگنے والی آگ ملحقہ عمارتوں تک پھیل گئی۔ ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا
کہ اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے۔ افسر نے مزید کہا کہ کم از کم 18 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اعلیٰ سیاسی رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ حماس اسرائیل کے ساتھ 5 سال یا اس سے زیادہ عرصے کی جنگ بندی پر راضی ہونے کا خواہاں ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خلیل الحیہ نے کہا کہ اگر 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو حماس ہتھیار ڈال دے گی اور ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حماس کے اعلیٰ سیاسی رہنما کی جانب سے یہ انٹرویو بدھ کو استنبول میں دیا گیا ہے، اور یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں جنگ بندی کے لیے مہینوں سے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ فلسطینی ہسپتال کے حکام نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رافع پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ علاقے کی 2.3 ملین کی آبادی میں سے نصف سے زیادہ نے رفح میں پناہ حاصل کر لی ہے، جہاں اسرائیل نے شہر میں حملے کی تیاری کے دوران تقریباً روزانہ حملے کیے ہیں۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے 2 مرکزی ہسپتالوں میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد اسرائیلی حکام سے جواب چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو غزہ کے ہسپتالوں میں اجتماعی قبروں کی رپورٹوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں جواب چاہیے، ہم اس کی مکمل اور شفاف تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ جنگ کے خلاف امریکہ کے تعلیمی اداروں میں گزشتہ کئی روز سے ہونے والا احتجاج بدستور جاری ہے، اور پولیس نے ریاست کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں مزید طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ مظاہروں کے دوران طلباء اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ بدھ کے روز 80 سے زائد پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کے گروپ نے ایک خط پر دستخط کیے جس میں یونیورسٹی کے صدر اور دیگر منتظمین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ طلباء کے خلاف کسی بھی قسم کے الزامات کو ختم کریں اور مستقبل میں کیمپوں کی اجازت دیں۔ وسطی یوکرین میں حکام نے جمعرات کو روسی میزائل حملے میں چرکاسی کے علاقے میں کم از کم 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ جنوبی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول زاپورژیا میں روس کے نصب کردہ اعلیٰ اہلکار نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خزانہ جیریمی ہنٹ کے کیف کے دورے کے موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو روس کے خلاف تازہ ترین پابندیوں اور یوکرین کے لیے $600 ملین سے زیادہ کے امدادی پیکج کے لیے برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے جمعرات کو یورپ پر زور دیا کہ وہ ایک قابل اعتماد دفاعی حکمت عملی اپنائے جس سے براعظم امریکہ پر انحصار کم ہو اور روس کی طرف سے لاحق خطرے کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ میکرون نے اپنی اہم تقریر میں کہا کہ ہمیں یورپی دفاع کے لیے ایک قابل اعتماد پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یورپ کو سائبر ڈیفنس اور سائبر سیکیورٹی میں بھی اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروفا نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ روس اور چین کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زاخاروفا نامہ نگاروں کے ساتھ ایک ایسے وقت پر بات کر رہی تھی جب امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے چین کا دورہ کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے 3 ہفتے پہلے روس نے چین کے ساتھ لامحدود تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے متوقع سخت مذاکرات سے قبل
جمعرات کو امریکہ اور چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو ذمہ داری کے ساتھ دور کریں۔ بلنکن نے شنگھائی کے دورے میں مقامی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سے ملاقات میں کہا کہ صدر جو بائیڈن برسوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان براہ راست اور پائیدار بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری چین جن نے بلنکن کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ چاہے ہم تعاون کا انتخاب کریں یا تصادم کا، ہر دو صورتوں میں لوگوں، دونوں ممالک اور انسانیت کے مستقبل کی بھلائی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یمن جانے والے ایک مقبول راستے پر جبوتی کے گودوریا بیچ کے قریب منگل کو ایک بحری جہاز کے ملبے سے 24 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ تقریباً 2 ہفتوں میں یہ دوسرا جہاز ہے جو حادثے کا شکار ہوا ہے۔ اس سے قبل کے واقعے میں 38 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ 33 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ جبوتی ان تارکین وطن کے لیے اہم ٹرانزٹ ملک ہے جو کام کی تلاش میں ایتھوپیا اور دوسرے ملکوں سے خلیجی ممالک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔